میں یہ کہانی اپنے ساتھی اور اس کی شخص کے لیے وقف کرتا ہوں جس نے عمل کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ بستر کے پاس بیٹھا میرا ہاتھ پکڑ کر آپ کو لگتا ہے کہ میرا دماغ زندگی کا کھیل کو چھوڑنے کے میرے جسم کے فیصلے کے خلاف لڑ رہا ہے۔ میرے آنکھیں بند ہیں لیکن میں اپنی انگلیوں کے ذریعے آپ کی مرضی کو اپنے ارد گرد مضبوطی سے محسوس کرتا ہوں۔ نرمی ایک طاقت ہے اور آپ اپنے ہاتھ کے زوردار دباؤ سے میری زندگی کا دعویدار اوپر لگا دیتے ہیں۔ یہ ان لمبے سالوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے کمال سے لے کر بالغوں کی صلاحیت کے اس مظہر تک کیسے بڑھتا گیا۔ اجنبیوں کو سلام کرنا، ڈیل پر ہلنا، اپنے بچوں کو اٹھانا، پہلے ہی لمحے سے ہسپتال کے اندھیرے والے کمرے کی خاموشی میں اپنی چھوٹی انگلی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے یہ مجھ پر اور دنیا کو لپیٹنا چاہتا تھا۔ تب آپ کو یقین دہانی کی ضرورت تھی۔ تم اب کرو پیارے بچے، میرا ہاتھ سکون سے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آپ سے ان الفاظ کے ساتھ بات کرنے دے جو میں مزید نہیں بنا سکتا۔ میں تیار ہوں، تو مجھے جانے دے۔ چھوڑنا ایسا گندا لفظ لگتا ہے۔ میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا۔ یہاں جھوٹ بول کر مجھے یاد ہے کہ آپ کو ہمت نہ ہارنا، ان اسکولوں کے منصوبوں میں کوشش کرتے رہنا، کٹے چہرے والے استاد کو جیتنے کے لیے کام اور خاندان کی دنیا میں اپنی پوری کوشش کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آپ شدت سے چاہتے ہیں کہ میں ایک اور دور چلا جاؤں۔ آپ میرے لیے جوتے لٹکانے اور آخری سیٹی بجانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اسکیل کے اس آخری دور کے لیے اپنی توقعات کے بارے میں سادہ زبان میں بات کرتے ہیں۔ آپ استعفیٰ دے رہے ہو۔ بظاہر ان کی تشخیص سے اتفاق کرتے ہیں، پھر بھی وہ جب اگلے وارڈ میں جاتے ہیں تو مجھے آپ کے ہاتھ کی دھڑکن میں غصے کی نبض محسوس ہوتی ہے۔ اس سکون کو پریشان کرتا ہے جو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے بارے میں اس کمبل کی طرح پھسلنا شروع ہوتا ہے جس میں میں نے آپ کو لپیٹ لیا تھا۔ ہماری مبارک پہلی رات ایک ساتھ۔ پیارے بچے، مجھے اس لمبی نیند میں لے جا۔ طاقت کبھی کبھی بوجھ ہوتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ کا سر اس مطالبے کے وزن کے ساتھ جھک گیا ہے۔ اپنی زندگی کے لیے لڑنے کے لیے آپ طاقت کا ایک ستون ہے جو جذبات کی لہر سے خطرہ ہے۔ انہیں آنے دو۔ اپنی زبردست مرضی کا پتھر نیچے رکھو اور مجھے پر بھروسہ کرو کہ اس میں کوئی غلط یا شرم کی بات نہیں ہے۔ ایک کنکر کی طرح چھوٹا محسوس کرنا ٹھیک ہے۔ لہریں اس پر دوڑتی ہے، بار بار زندگی کی تیز لہروں میں پھنس جاتی ہے، لیکن یہاں تک کہ سب سے چھوٹے پتھر میں بھی اتنی طاقت ہے۔ اگر ڈاکٹر کے الفاظ نے آپ میں لڑائی کی آگ جلا دی ہے تو انہوں نے میرے آخری آرزو کو بجھا دیا ہے۔ مجھے جدوجہد اور سپاہی کی تکا دینے والی امید سے نجات ملی ہے۔ میرا جسم طویل عرصے سے لیٹنے کے آرام کو جانتا ہے۔ اب میرا دماغ بھی کر سکتا ہے۔ اس بیماری کے اختتام پر میں بالآخر ایک بار پھر اپنے آپ کو گلے لگا سکتا ہوں۔ جسم اور دماغ ایک دوسرے کو مضبوطی سے گلے لگاتے ہیں۔ نرسیں آتے ہیں، وہ مہربان حاضرین اپنی سوئیاں اور بوتلیں لے کر میرے دنوں کے گزرنے کو آسان بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ خاموشی اور مؤثر طریقے سے وہ اس حالت کو ختم کر دیتے ہیں جس نے مجھے زندگی سے چمٹے رہنے میں مدد کی۔
یا مانیٹر اور مشین منطقی اور پہیوں سے دور ہے، قطرے قطرے کو روک دیتے ہیں اور ویب خاموش ہو جاتی ہے۔ زندگی کی لکیریں ختم ہو گئی ہے اور میں اپنا جال ہوں، اپنی زندگی کے خوابوں اور یادوں کو پکڑ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے اندر محفوظ رکھتے ہوئے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی اندر گہرائی میں چاہتا ہوں کہ ایک طویل عرصے سے کھوئی ہوئی یاد کو بلائے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہماری پہلی رات ایک ساتھ یاد کر سکتے ہیں؟ شور تھا، اتنا، نرسوں کی ہلچل، ڈاکٹروں کی ہدایت۔ مشینوں نے کلیدی ڈیٹا کو روبوٹ طور پر نوٹ کیا۔ جب میں نے اپنی پھٹی ہوئی سانس لی اور درد کے صورت پر دھماکہ کے بعد دھماکہ کیا، سب کچھ محنت کر رہا تھا اور پھر آپ محبت کی لہر پر اس دنیا میں لرز اٹھے۔ آپ نے اپنا شور شامل کیا، یقیناً آپ نے کیا، اسی طرح گرجتے ہوئے کہ باقی سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے آپ کے پہلے پیدا ہونے والے رونے سے زیادہ خوبصورت آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ وہاں اور بھی شور ہوا ہوگا۔ درجہ حرارت پڑھا اور ریکارڈ کیا گیا۔ چارٹ پر قلم لکھ رہے ہیں۔ آپ کے بازو کی پٹی کی شناخت بھری گئی اور نیلے رنگ کا پلاسٹک آپ کی چھوٹی کلائی پر پھنس گیا۔ چادریں سرسراتی ہوئی جیسے ہی انہیں تبدیل کیا گیا تھا اور تازہ بچھایا گیا تھا۔ کاسٹر برش پر کلک کر رہے تھے جب ہمیں پہیے سے دوسرے وارڈ میں لے جایا گیا تھا، لیکن میں اس سب سے بہرا تھا۔ صرف ایک چیز جو میرے پاس واپس آتی ہے آپ کے سکون میں، وہ خاموشی ہے جسے ہم نے شیئر کیا۔ جیسا کہ باقی دنیا سو رہی تھی، وہ پہلے گھٹنے میں جب وہ صرف ہم دونوں تھے، صرف ایک دوسرے کے لیے آنکھیں۔ آخر کار آپ نے اپنا بند کر لیا اور سو گئے۔ میں تھکن سے باہر تھا اور پھر بھی آپ کے چھوٹے سینے کو ایک تال میں ابھرتے اور گرتے ہوئے دیکھ کر حیرت انگیز طور پر مانوس اور نیا، میں نے آپ کو اپنے قریب کرتے ہوئے تھکن کو دور کر دیا۔ میں چاہتا ہوں تاکہ وہ رات کبھی ختم نہ ہو، اس لمحے کو دور کرنے کے لیے جب ہم پہلی بار جدا ہو گئے۔ چاہے تم میرے بستر سے چند فٹ کے فاصلے پر ہی ہو۔ میری مرضی مضبوط تھی، لیکن آخر کار رات کی نرس آئی اور جاگتے رہنے اور چوکس رہنے کے لیے میری لڑی ہوئی لڑائی پر ہنس پڑی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ جانتا ہے کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ہی ہے۔ یاد رکھیں، آنے والی راتوں میں تھکاوٹ کے لیے کافی وقت ہے، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ جب اس نے تمہیں میرے بہنوں سے اٹھا کر میرے پلوں میں پالنے میں رکھا تو تم نے کبھی ہلچل نہیں کی۔ آخر چیز جو مجھے نیند سے پہلے یاد ہے، وہ میری انگلیوں کے اشارے سے آپ کے چھوٹے ہاتھ کو مار رہا تھا، یہ سمجھ کر کہ آپ جانتے ہیں کہ میں وہاں ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے وہاں ہیں۔ خاموشی ہمیں اسی طرح پیالے دیتی ہے جیسی اس رات 1 سال پہلے تھی۔ چھوٹا ہاتھ تب تیرا تھا، اب میرا ہے۔ چیزیں مختلف لگتی ہیں لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں بدلتا۔ ہمارے ہاتھ ہمیشہ وقت اور جگہ پر ایک دوسرے تک پہنچیں گے، لیکن آپ کی یاد کے دائرے میں آپ مجھ تک پہنچیں گے اور ہم ایک بار پھر ایک دوسرے کو تھام لیں گے۔ پیارے بچے، میرا ہاتھ سکون سے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے آپ سے ان الفاظ کے ساتھ بات کرنے دو جو میں مزید نہیں بنا سکتا۔ مجھے اس لمبی نیند میں ڈال دو۔ میں بھی تیار ہوں اور تم بھی، تو مجھے جانے دو۔